یقین نماز، روزہ اور سجدہ ریزی میں پایا جاتا ہے کہ سجدہ ریزی ایسا عمل ہے کہ جس سے یاد ذات الہی قائم رہتی ہے۔ نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ جب دل کے حواس کھلتے ہیں تو ظاہری نفسانی وجود کے حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ شمس باطن تو دل ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ جو نفس رات دن پیر و مرشد کے سامنے حکایات شکایات میں مصروف رہتا ہے، پیر و مرشد اس اہل نفس طالب کو حکایات شکایات سے نکال کر لا نہایات میں پہنچا دیتا ہے۔ نفس جب اس مقام نور پر پہنچتا ہے تو صد شکر بجا لاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اور کھانے کھاتا ہے، شیریں دودھ اور شہد پیتا ہے، تو اس پر تعجب مت کر کہ وہ ظاہر باطن میں عاقل و ہوشیار ہوتا ہے۔ الہی مجھے لذت دیدار بخش اور میرے دل پر لذت دیدار کا نزول فرما۔ تجھے جو کچھ چاہیے اس میں اللہ ذات سے حاصل کر، صرف اس میں اللہ ذات ہی نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ جب اس میں اللہ ذات طالب اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے تو اس پر رنگ معرفت چڑھتا ہے اور وہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا ہے، اس کے وجود سے دوری مٹ جاتی ہے اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے۔ اپنے دل کو نجاست خطرات سے پاک کر لے تاکہ تجھے وحدت حق مل جائے۔ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بہت قریب ہے، لیکن تیرا نفس ہی تیرا رقیب ہے جو تیری راہ مارنے پر تلا ہوا ہے۔ جس نے خواب میں گھوڑا اور اونٹ یہ دو چیزیں دیکھ لی تو سمجھ لیں وہ دولت مند ہونے والا ہے۔ الہی تو کسی کو عاجز کر کے در بدر کا سوالی نہ بنا کہ تیرا وصال مال و زر سے کہیں بہتر ہے۔ جو شخص اپنی جان بیچ کر یعنی اپنا سب کچھ نثار کر کے اس میں اللہ و ذات خرید لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کرتا ہے۔ جب تک دل بیدار نہ ہو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ دیوار سجدہ دیدار نہیں ہوتا۔ فقیر وہ ہے جس کے دل میں دو جہان کے تمام اسرار ہوں۔ اگر ساری زمین سونا بن جائے تب بھی زرد چہرے والے دنیا دار کا جی نہیں بھرے گا، وہ زرد چہرے والا اور روح سیاہ ہی رہے گا اور کبھی بھی حق کی طرف اپنا رخ نہیں کرے گا۔ اپنے سانسوں کی حفاظت کر کہ ہر سانس ایک عالم ہے۔ دانا لوگوں کے نزدیک ذکر اللہ میں لیا گیا ایک سانس تمام عالم سے بہتر ہے۔ بندے کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کے بغیر بندے کی ساری عمر محض شرمندگی ہے۔ جو دل حب دنیا کی ظلمت میں گھر کر خطرات شیطانی اور ہوائے نفسانی کی آماج گاہ بن چکا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی۔ خدا اس فقیری سے پناہ دے جو حصول دنیا کی خاطر اہل دنیا کے سامنے سرنگوں کر دے۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا، وہ مالک کل ہو گیا۔ انسان کو علم و فضل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے، اور وہ بخیل جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو دوسروں پر کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ محتاج آدمی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے۔ موت سے کسی نفس کو چھٹکارا نہیں، جو یہاں آتا ہے جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو انبیاء کرام زیادہ مستحق تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے۔ ازل سے ابد تک رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سخاوت وہ وصف ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔